وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے اراکین سے 2 سالہ کارکردگی کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے کابینہ کے اراکین کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی وزارتوں کی گزشتہ 2 سال کی کارکردگی پر مبنی تفصیلی رپورٹ پیش کریں، جبکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم وفاقی وزراء سے فرداً ان کی وزارتوں کی کارکردگی پر بریفنگ لے رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بجٹ کے بعد ممکنہ طور پر وفاقی کابینہ میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے اور نئے چہرے بھی شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اسے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران کی فوجی صلاحیت کو شدید نقصان پہنچا ہے اور اس کی بحریہ، فضائیہ اور ریڈار نظام موثر نہیں رہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ 159 ایرانی جہاز ڈبو دیے گئے، تاہم وہ ایران کے ساتھ جنگ کے حامی نہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کو سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جبکہ تنازع ختم ہونے پر تیل کی قیمتیں کم ہونے کی امید ظاہر کی۔ چین سے متعلق گفتگو میں انہوں نے چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی اور سپریم کورٹ کے ٹیرف فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ سعودی عرب نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تمام فریقین کو صبر و تحمل سے کام لینے اور صورتحال کو مزید خراب کرنے سے گریز کی تاکید کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق موجودہ حالات علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، اس لیے فوری طور پر تناؤ میں کمی ضروری ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کی سفارتی کوششوں اور ثالثی کردار کو سراہتے ہوئے مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ دوسری جانب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے محمد بن زید ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنانے والے حملوں کی شدید مذمت کی گئی اور UAE کی سلامتی و استحکام کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھنے کے عزم کا احاطہ کیا۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم ورسک میں خوارج کی جانب سے پاک فوج کی پوسٹ پر بارود سے بھری گاڑی کے ذریعے خودکش حملے کی کوشش کی گئی، تاہم سیکیورٹی فورسز کے ہائی الرٹ دستے نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے گاڑیوں کو ہدف تک پہنچنے سے قبل ہی تباہ کر دیا۔ واقعے میں خودکش حملہ آور ہلاک ہو گیا، جبکہ دھماکے کے نتیجے میں 7 شہری زخمی ہوئے، جنہیں MS ڈاکٹر جان محمد کے مطابق DHQ ہسپتال وانا منتقل کر دیا گیا۔ بروقت کارروائی سے بڑے جانی نقصان سے بچاؤ ممکن ہوا اور سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ فیفا کے مطابق فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے مجموعی طور پر 87 کروڑ 10 لاکھ ڈالرز مختص کیے گئے ہیں، جبکہ ایونٹ میں شریک ہر ٹیم کو کم از کم 1 کروڑ 25 لاکھ ڈالرز دیے جائیں گے۔ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کو 5 کروڑ 35 لاکھ ڈالرز انعام ملے گا، جبکہ رنرز اپ کو 3 کروڑ 65 لاکھ ڈالرز دیے جائیں گے۔ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیم 3 کروڑ 25 لاکھ ڈالرز اور چوتھی پوزیشن والی ٹیم 3 کروڑ 5 لاکھ ڈالرز کی حقدار ہوگی۔ 5ویں سے 8ویں پوزیشن تک آنے والی ٹیموں کو 2 کروڑ 25 لاکھ ڈالرز، جبکہ 9ویں سے لے کر 16ویں نمبر تک ٹیموں کو 1 کروڑ 85 لاکھ ڈالرز ملیں گے اور 17 سے 32ویں پوزیشن تک آنے والی ہر ٹیم کو 1 کروڑ 45 لاکھ ڈالرز دیے جائیں گے۔ یہ ایونٹ 11 جون سے امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا میں شروع ہوگا۔